الکریم اما بعد، مثل مشہور ہے، کہاوت ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، یعنی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ضد کا مطلب اپوزٹ، اس کے جو اپوزٹ ہوتا ہے۔ جیسے اجالے کا اپوزٹ ہے اندھیرا، تو جب تک اندھیرے کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تب تک اجالے کی اہمیت پتہ نہیں چلے گی۔ جب تک گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوگا تب تک بارش کی وجہ سے جو انسان کو راحت ملتی ہے اس نعمت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں کہ مطلب گرمی کس قدر تھی تبھی تو پتہ چلے گا کہ بارش ہوئی تو لوگوں کو کس قدر راحت ہوئی۔ اندھیرا تھا، چھایا ہوا تھا، لہذا روشنی کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے کہ اس روشنی کی اہمیت کیا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں اپنے مخالف اس سے پہچانی جاتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی اہمیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی اہمیت، اس کا احساس ہمیں تب ہوگا کہ یہ کس قدر بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جب ہم اس وقت کے ماحول کے بارے میں جانیں گے کہ اس وقت دنیا کس قدر پیاسی تھی، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، اور اس وقت لوگ گمراہی کے اندھیروں میں کس قدر ڈوبے ہوئے تھے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آفتاب نبوت کی کرنوں کی کس قدر ضرورت تھی، اس روشنی کی کس قدر ضرورت تھی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے حالات کے بارے میں جانیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، اور بالخصوص اس وقت عرب کے حالات کیا تھے۔ وہ لوگ کس قدر اس بات کے محتاج تھے یا کس قدر ضروری تھا اس وقت کہ پیغمبر کو بھیج کر اور آخری پیغمبر کو بھیج کر ان کی اصلاح کی جائے، ان کو توحید کی طرف لایا جائے، ان کو ایک رب کی عبادت کی طرف لایا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس وقت کے حالات کو جو ہے جان لیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، یا کہہ لیجئے پیدائش سے پہلے، دنیا میں جو تھیں دو طاقتیں تھیں۔ سیاسی طور پر دو طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت تو تھی فارس کی، جہاں کے رہنے والے مجوسی تھے، اور دوسری جو بڑی طاقت جیسے آج کے وقت میں جو ہے سپر پاور کہا جاتا ہے، تو اس طرح اس وقت کی سپر پاور ایک دوسری جو تھی وہ تھی روم کی سلطنت روم۔ یہ پوری دنیا میں جو ہے یہ دو بڑی طاقتیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، تو بڑی بڑی پاور ملکوں کا نام آتا ہے کہ امریکہ، فرانس ہے نا، چین۔ تو اس طریقے سے جو سپر پاور طاقتوں کا نام آتا ہے، اس حساب سے اس وقت جو ہے دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک تو فارس، جہاں کے لوگ جو تھے زیادہ تر مجوسی تھے، یعنی آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، اور ایک سلطنت روم، وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ اچھا، اسی وجہ سے ابھی وہ چیزیں آگے آئیں گی کہ مسلمانوں کی ہمدردی جو تھی اس وقت وہ اہل روم کے ساتھ تھی۔ حالانکہ اہل روم مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی زیادہ کیوں تھی؟ کیونکہ یہ فارس والے جو تھے یہ بت پرست تھے، روم والے جو تھے یہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب اگرچہ اسلام کے اعتبار سے یہ بھی گمراہی پر تھے لیکن یہ آسمانی مذہب پر تھے۔ اہل کتاب کا مطلب حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہ لوگ جو تھے یہ آتش پرست تھے۔ تو اگر دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ لوگ مسلمانوں کے کسی قدر قریب ہوئے، روم والے۔ تو ان کی ہمدردیاں جب تک اسلام غالب نہیں آیا تھا تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں۔ بہرحال یہ آگے کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت جو تھی دنیا میں یہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ فارس کی حکومت جو تھی یہ عراق سے لے کر ہندوستان کے اس وقت کا جو ہند تھا اس کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی طاقت فارس کی، عراق سے لے کر، یہ جتنے ملک آتے ہیں درمیان میں، عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں کے قریب تک فارس۔ سلطنت روم جو تھی
یہ آپ کا یورپی ممالک ہو گئے، اسی طریقے سے ایشیا اور اسی طریقے سے افریقہ، اس کے جو یہ بر اعظم تھے، یہاں پر جو ہے پوری روم کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، ان کی حکومت تھی۔ تو یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جو دنیا پر ایک طرح سے کہہ لیجئے قابض تھیں، فارس اور روم۔ اچھا، یہ سیاسی ہوا، لیکن سیاسی کے ساتھ ساتھ اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے کہ فارس والے جو تھے یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور روم والے جو تھے یہ نصرانی تھے، یہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ مذہبی طور پر دو قومیں اور تھیں اس وقت، ایک تو جو قابل ذکر ہیں، دو قومیں اور تھیں، ایک تو یہودی، عیسائیوں کے علاوہ ایک یہودی قوم ہو گئی، اور دوسرے ہنود جو ہند میں تھے، جنہیں آج ہم ہندو کہتے ہیں۔ تو یہ دو قومیں اور تھیں، ایک یہود اور ایک ہنود، اور دونوں کا اپنا اپنا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ پرانے ہیں۔ جیسے آج بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ ارے تمہارا تو 1400 سال 1500 سال پہ لگا، ہم تو بہت پرانے۔ تو اس وقت بھی ان دونوں دھرموں کا، اس ٹائم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اسلام آیا وہ تو نہیں ظاہر ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نہیں تھی۔ تو یہ دو جو قومیں تھیں، ہنود اور یہود، اپنے اپنے طور پر ان میں سے ہر ایک اپنے قدیم ہونے کا، اپنے پرانے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ قدیم ہیں، اور یہ ہنود یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا دھرم جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ زیادہ قدیم ہے۔ تو یہ اس وقت کی دنیا کی صورتحال ہوئی۔ اس کے علاوہ مکہ، عرب کے قریب یمن، عرب کے قریب یمن تھا۔ اچھا، عرب مکہ کے سب سے نزدیکی جو ان کا ہمسایہ تھا وہ فارس پڑتے تھے، فارس والے، جن کی حکومت عراق سے شروع ہوتی تھی۔ تو فارس والے ان کے قریبی تھے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے یہ ان کے سب سے نزدیکی پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ایک نزدیکی پڑتے تھے وہ تھا یمن، اور یمن پر جو حکومت تھی وہ حبشہ کے ایک جنرل کی، جس کا نام ابرہہ تھا، وہ قابض تھا وہاں پر، اس کی حکومت تھی۔ حبشہ کا ایک جنرل ابرہہ، اس کی حکومت تھی یمن پر، یہ بھی یہاں سے قریب پڑتا تھا۔ تو یہ اس وقت کا جغرافیہ ہوا، سیاسی اور مذہبی، کہ دنیا میں اس وقت، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، یہ تو بڑی حکومتیں ہو گئیں، طاقتیں۔ اس کے علاوہ قبائل کی اپنی اس وقت نظام تھا کہ بھئی قبیلوں کا اپنا سردار ہوتا اور وہ اپنے قبیلے والوں پر حکومت کرتا۔ اچھا، اس کی پاور جو تھی، جو سردار ہوتا تھا، اس کی پاور بھی تاج پوش بادشاہ سے کم نہیں تھی۔ ایک تو تاج پوش بادشاہ ہوتا تھا جس کی باقاعدہ تاج پوشی ہوتی تھی، اور وہ بادشاہ مانا جاتا تھا سب کا، اس کی پاور بھی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں یہ قبائلی سردار جو تھے یہ تھوڑے سے آزاد تھے، وہ پاور میں ہونے کے باوجود تھوڑے سے، کیونکہ حکومت جب ہوتی ہے تو اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں علاقائی جو سردار تھے کہ بھئی یہ اس علاقے کا سردار ہے، اس کی حکومت اس قبیلے والوں پر ہے، یہ اس علاقے کا سردار ہے، ان کی حکومت اس قبیلے والوں پر ہے، یہ خود مختار تھے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے سردار تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت کی سیاسی حالت ہو گئی، اور یہ اس وقت کی جو ہے مذہبی حالت ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر مذہبی طور پر دیکھیں کہ عرب میں کیا چیز رائج تھی، عرب اور بالخصوص مکہ اور اس کے اطراف میں، وہاں پر کیا چیز رائج تھی، یہ کس دین پر تھے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی آمد کی اس وقت کس قدر ضرورت تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی جو آبادی ہے، یہ جو شہر بسا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا تھا، اور وہاں پر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل فروٹ عطا فرمانا، ہریالی عطا فرمانا، کھیتی باڑی عطا فرمانا۔ وہیں آخری رسول کے لیے بھی دعا کی۔ تو وہ جو علاقہ بسا، پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہے حضرت اسماعیل کا کہ ان کو پیاس لگی، وہاں آب زمزم کا چشمہ پھوٹا، پھر وہاں سے کوئی قبیلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے۔ اس وقت پانی کی بہت اہمیت تھی، جہاں پانی ہوتا وہیں آبادی ہو جاتی۔ ریگستان میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔
تو جب پانی نہیں ہے تو وہاں بسنا مشکل ہوتا تھا، لہٰذا جہاں پانی ملا وہاں آبادی ہو جاتی. تو وہ قبیلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا وہاں پر ان کو آب زمزم کی شکل میں ایک پانی کا چشمہ ملا تو وہاں پر آبادی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر یہ آبادی شروع ہوئی. تو وہاں پر دعوت کا جو کام ہوا وہ بھی حضرت اسماعیل ہی کے ذریعے ہوا. ظاہر ہے وہی وہاں پر تھے پہلے، اس کے بعد وہاں آبادی. تو وہاں پر جو بھی لوگ آ کر بسے ان میں توحید کا کام جس نبی نے کیا اس علاقے میں وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا. تو وہاں کے لوگ جو تھے مکہ اور مکہ کے آس پاس کے عرب والے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے. اور ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین توحید والا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو پیچھے سے اگر ان کی تاریخ کو دیکھیں پیچھے سے تو یہ لوگ توحید پر تھے شروع میں، لیکن پھر رفتہ رفتہ حالات جب تاریخ جب آگے کو بڑھتی ہے تو جس طریقے سے اور قوموں پر بھی گمراہی اور ضلالت کے اندھیرے چھا گئے اور انہوں نے نبیوں کے درس کو بھلا دیا، انہوں نے نبیوں کے پیغام کو فراموش کر دیا، اسی طریقے سے رفتہ رفتہ مکہ اور مکہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں وہ لوگ بھی توحید سے ہٹ کر بت پرستی میں جو ہے ملوث ہو گئے، وہ لوگ بھی شرک میں ملوث ہو گئے. ان میں بت پرستی کیسے آئی؟ جبکہ یہاں پر تو خانہ کعبہ تھا، یہاں پر بیت اللہ جو اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر ہے وہ گھر تھا یہاں پر. تو ان میں بت پرستی کیسے آئی؟ ان میں بت پرستی لانے والا سب سے پہلا شخص تھا عمرو بن لحی، بنو خزاعہ کا یہ سردار تھا اور اس کا نام تھا عمرو بن لحی. یہ کعبے کا متولی بن گیا، کعبے کے متولی اس وقت بھی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو کعبے کا یہ متولی بن گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب بھی کعبے کے متولی رہے ہیں، آگے ان کا واقعہ آئے گا. لیکن اس وقت یہ عمرو بن لحی جو تھا یہ کعبے کا متولی تھا. تو اس نے ملک شام کا سفر کیا. مکہ اور مکے کے آس پاس بھی جو علاقے ہیں ان لوگوں کے ملک شام، جس کو سیریا کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں تو ابھی بھی شام ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو اور عربی میں. تو اس شام سے جو ہے ان کے روابط مضبوط تھے تجارتی. خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملک شام سے ان کے گہرے روابط تھے، یعنی وہاں پر ان کا تجارتی لین دین تھا، وہاں پر یہ کاروبار کیا کرتے تھے، وہاں پر ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. تو عمرو بن لحی نے ملک شام کا سفر کیا. تو اس نے یہ دیکھا کہ ملک شام میں جو ہے وہ ایک بت ہے ہبل، بت ہے ایک ہبل، اس کی پوجا کی جاتی ہے. اچھا شام یہ سرزمین کیسی ہے؟ یہ سرزمین ایسی ہے جو نبیوں کی سرزمین رہی ہے. ملک شام، فلسطین اب تو یہ الگ ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ پورا خطہ ایک ہی اس سے ہوا کرتا تھا، سب کا نام شام تھا، فلسطین بھی اسی میں شامل تھا. موجودہ جو اسرائیل ہے وہ بھی اسی میں شامل تھا. یہ پورا خطہ جو ہے اسرائیل، فلسطین اور فی الحال کا سیریا، شام، یہ پورا خطہ جو ہے شام ملک کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ بعد میں اب الگ الگ ہو گئے. عراق جو ہے ناجائز ولادت اس کی ہو گئی، تو عراق وجود میں، اسرائیل کی جو ہے ناجائز ولادت ہو گئی تو اسرائیل وجود میں آیا ہے نا. پھر فلسطین کا ایک نام ہو گیا، اس کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اسرائیل سے پہلے فلسطین کا نام تھا، پھر یہ اسرائیل بھی وجود میں آ گیا. لیکن اس سے پہلے یہ پورا علاقہ جو تھا شام کہلاتا تھا. سیریا، فلسطین اور اسرائیل، یہ پورا خطہ شام کا تھا. تو یہ سرزمین ایسی سرزمین رہی ہے جہاں پر نبی بہت زیادہ آئے ہیں، انبیاء اکرام بہت زیادہ آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے، ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کا بھی یہی خطہ رہا. مصر بھی اسی میں شامل تھا. تو یہ سرزمین جو ہے ایسی سرزمین رہی ہے کہ جہاں پر انبیاء اکرام بہت زیادہ آئے ہیں. تو عمرو بن لحی نے یہ سوچا
کہ یار ایسی سرزمین جہاں پر نبی سب سے زیادہ آئے، وہاں کے لوگ ہبل نامی بت کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ دیکھیں انسان کس طریقے سے بھٹکتا ہے اور شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ عمرو بن لحی نے کیا سوچا کہ بھائی یہ سرزمین تو ایسی ہے کہ یہاں پر نبی آتے رہے ہیں اور یہ لوگ اس بت کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں میں بت پرستی، وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی تھی کہ وہ لوگ ہبل کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اب یہ بھی اس نے سوچا جب یہ کرتے ہیں تو یہ تو بڑا، یہ بھی صحیح ہوں گے، ہبل کی عبادت کرنا یہ بھی صحیح ہوگا، اس کی بھی پوجا کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے، علاقے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، نسبتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے دلیل کی طرف۔ اللہ کی دلیل ان کے پاس ہے یا نہیں، اللہ کی اتاری ہوئی دلیل ان کے پاس ہے یا نہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے قوم کی طرف، نسل کی طرف، ہے نا، نسبتوں کی طرف کہ یہ تو فلاں سے نسبت رکھتے ہیں، مسلکوں کی طرف، علاقے کی طرف، تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ علاقہ، مسلک، منصب، نسبتیں یہ دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل جو ہوتی ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، یا اس وقت کے نبی جو ہوتے ہیں ان کا قول و عمل، ان کا فرمان یا ان کا عمل جو ہے دلیل ہوتا ہے، اللہ کی اتاری ہوئی چیز دلیل ہوتی۔ لیکن عمرو بن لحی نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہبل کی عبادت کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہبل بت کو اپنے ساتھ لے آیا کہ چلو بھائی اسے میں لے کے چلتا ہوں، اور اس بت کو لا کر اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، خانہ کعبہ میں لگا دیا ہبل کو، اور پھر مکہ والوں سے یہ کہا کہ بھائی اس کی تم بھی پوجا کرو۔ میں ملک شام گیا، ایسی پاک سرزمین، وہاں پر اس کی پوجا کی جاتی ہے، وہاں سے میں اس کو لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بھی اس کی پوجا کرو۔ تو انہوں نے بھی آنکھ بند کر کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ کہا بھائی واہ، جب یہ یعنی ایسی سرزمین سے آیا ہے تو یہ متبرک ہوگا، یہ بھی صحیح ہے۔ تو انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، یعنی انہوں نے عمرو بن لحی کی بات پر لبیک کہا، اس کی بات کو مان لیا۔ اور جب مکہ والے اس کی بت پرستی میں ملوث ہو گئے تو دوسرے قبیلے والے جو تھے مکہ کے آس پاس کے، وہ پھر اور تیزی سے اس کی طرف لپکے، وہ بھی اس میں گرفتار ہو گئے۔ وہ گرفتار اس لیے ہو گئے کہ یار یہ مکہ والے، یہ تو کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے پاس ان کی رہائش ہے، یہ وہاں کے رہائشی ہیں۔ دیکھیں کیسے شیطان بہکاتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہیں۔ کعبے کی عزت سب کرتے تھے، مکہ والے مشرک تھے لیکن کعبے کا احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا جب یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو ایک بھیڑ چال جو تھی چلی آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد عمرو بن لحی کو ایک، اچھا جب آدمی گمراہ ہوتا ہے نا تو شیاطین اس کو اور گمراہ کرتے ہیں، تو اس کا ایک جن جو تھا اس کا دوست ہو گیا، اور جن یعنی شیطانی جن، شیطان جو ہے وہ بھی جن کی نسل میں سے ہے، وہ دوست ہو گیا۔ تو اس نے اس کو یہ کہا عمرو بن لحی سے کہ جدہ میں، جدہ یہ مکہ کے قریب ہے، جدہ مکہ کے قریب ہے، اب تو وہاں سے جدہ سے ٹرین چلتی ہے کہ آدمی نماز بھی اگر پڑھنے آنا چاہے جدہ سے تو میٹرو سے مکہ میں آ کر حرم میں آ کر نماز پڑھ لے، اتنا قریب ہے وہاں سے مکہ سے۔ تو اس نے اس کو یہ کہا، شیطانی جن نے یعنی شیطان نے کہا ایک طرح سے عمرو بن لحی سے کہ جدہ میں 5 معبود دفن ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یعنی قوم نوح کے زمانے کے جو بت تھے ان کا نام لیا کہ یہ جدہ میں دفن ہے، لہٰذا ان کو کھود کر نکالا جائے۔ تو عمرو بن لحی وہاں گیا اور ان 5 کو نکالا اور ان کو بھی لا کر جو ہے اس نے پھر کعبے میں نصب کر دیا۔ اس طرح بتوں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اب آتا ہے حج کا زمانہ۔ حج اس وقت بھی ہوتا تھا، ابھی جو حج ہوتا ہے وہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ حج کرتے تھے، کیونکہ حج کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں لوگوں نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، نام اس کا وہی رکھا لیکن اس میں تبدیلی کر دی، لوگ شرک پر آ گئے۔ جیسے مکہ والے جب حج کرتے تو یہ تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔
इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु वमा मलक। आज भी हाजी हज करने जाते हैं तो तलबिया पुकारते हैं, लेकिन हाजियों का तलबिया कितना होता है? लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीका लका लब्बाइक। ए अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। ये तलबिया होता है। वो लोग जब तलबिया पुकारते थे तो कहते थे अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु वमा मलक, सिवाय उस शरीक के जिसका तू मालिक है, तूने ही उसको शरीक बनाया है, लिहाजा तू उसका भी मालिक है, और वो जिस चीज का इख्तियार रखते हैं तू उसका भी मालिक है। यह अकीदा था उनका, यानी अल्लाह ने अपने शरीक खुद बना रखे हैं। जैसे आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे, बहुत सारे मुसलमानों के इस तरह के अकीदे हैं कि कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बना रखा है और अपनी कायनात के निजाम उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। लिहाजा बारिश देने का इख्तियार इनको है। बारिश चाहिए तो फलां दरगाह पर जाओ, फलां बाबा के यहां हाजिरी दो, औलाद अगर चाहिए तो फलां जगह हाजिरी दो। तो कहते ये हैं कि ये अल्लाह नहीं, खुदा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें खुद अपना साझीदार बना लिया है, अल्लाह ने खुद इनको अपना हिस्सेदार बना लिया है, और ये डिपार्टमेंट अल्लाह ने इनको सौंप दिए हैं। तो कहते हैं कि भाई अल्लाह का शरीक कोई नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन अल्लाह ने इनको खुद अपना पार्टनर बनाया है और अपने डिपार्टमेंट इनको तकसीम कर दिए हैं। लिहाजा ये कुतुब, ये अबदाल, इनमें ये डिपार्टमेंट जो है तकसीम है। अब कायनात इनके जरिए चल रही है। नाउजुबिल्लाह, मुसलमानों में आज भी इस तरह के अकायद पाए जाते हैं। तो यही जुमला वो लोग भी कहते थे, मक्का वाले भी, जब हज करते कि लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीका लका लब्बाइक इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु वमा मलक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, हम तेरे लिए हाजिर हैं, सिवाय उस शरीक के कि तू उस शरीक का भी अपने पार्टनर का मालिक है, और वो जिस चीज का इख्तियार रखते हैं तू उसका भी मालिक है, यानी गोया कि तूने ही इनको साझेदार बनाया है। तो हज का सिलसिला ये तब से चल रहा था, हजरत इब्राहिम के जमाने से, लेकिन इसमें तब्दीलियां और तहरीफ आ गई। तो जब हज का मौसम आया, हम यहां पर चल रहे थे कि जब हज का मौसम आया, वरना कहीं आप ये सोचने लगते कि यार उस जमाने में हज कहां से आ गया, तो हज होता था। हज का मौसम आया तो अमर बिन लुहै ने क्या किया कि अरब के मुख्तलिफ इलाकों से जो कबीले आए थे, कबीलों की शक्ल में वो हज करने के लिए आते थे, उनको एक एक बुत बांट दिया, एक एक बुत बांट दिया कि भाई मक्के से विदा हो रहे हो, अब जा रहे हो तो यहां से कुछ लेते जाओ, तो ये बुत लो, ये तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा, तुम्हें जो कुछ मांगना है वो इससे मांगना है। हां भाई तुम इस बुत को लेते जाओ, फला कबीला इस बुत को। तो बुतों को हर कबीलों को बांट दिया, और वो बड़े अकीदत से, बड़े एहतराम से उन बुतों को ले गए, बड़ी हिफाजत से, मुतबर्रक समझकर और उनकी ताकत समझकर कि ये हमारी बिगड़ी बनाएंगे, ये हमारे काम आएंगे, उनको ले गए। इस तरीके से अरब मुआशरे के घर घर में बुतखाना बन गया। अच्छा, उन्होंने कबूल क्यों कर लिया? कबूल इसलिए कि यार ये दे रहे हैं मक्का वाले, ये जो काबे के मुतवल्ली हैं, ये जो काबे की देखरेख करने वाले हैं, काबे का रखरखाव करने वाले हैं, ये दे रहे हैं, तो हमें तो मानना है। उन्होंने क्या सोचा कि यार ये तो काबे के मुतवल्ली है, तो उन्होंने कबूल कर लिया और हर कबीला बुत ले गया और वो उसकी इबादत अपने। इस तरीके से अरब में घर घर में बुतखाना बन गया। हालत ये हो गई कि काबे में 360 बुत लगा दिए गए। हालत देखें कि वो घर जो महज अल्लाह की इबादत के लिए तामीर हुआ था, और रुए जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर, रुए जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर बैतुल्लाह शरीफ है, सबसे पहला घर रुए जमीन पर बैतुल्लाह है। उस घर में भी बुत नस्ब कर दिए गए, और मालूम है बुत फिर किन किन शक्लों के आगे, वहां पर नबियों की शक्लों तक के आगे। एक तो ये आम बुत थे नेकोकारों के, बुखारी शरीफ की हदीस आ गया कि वद सुवा यगूस यऊक नस्र, ये सब नेक लोग थे, इनके मुजस्मे बना बनाकर काबे में लगा दिए गए। और इनके अलावा नबियों की शक्ल के, रसूलों की शक्ल के उन लोगों ने मूर्तियां बनाकर काबे में नस्ब कर दी, काबे में लगा दी। गोया के
ان کے یہاں بت پرستی اس طریقے سے آئی کہ یہ تو نبی کا مجسمہ ہے، لہذا ان سے دعا مانگنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجت رکھنا، یہ ہمارے لیے درست ہے، یہ ہمیں دے سکتے ہیں، یہ تو رسول کا مجسمہ ہے، یہ فلاں نیک شخص کا مجسمہ ہے۔ کعبے میں انہوں نے نیک لوگوں کے، انبیاء کے، رسولوں کے، فتح مکہ کا جب واقعہ آئے گا تو وہاں یہ چیز آئے گی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے، اور اس وقت کئی نبیوں کی شکل کے بھی مجسمے، یعنی انہوں نے نبیوں کے نام پر وہ رکھ رکھے تھے۔ اب وہ نبی کی شکل بالکل ویسے ہی بنا سکے ہو یا نہ بنا سکے ہو، لیکن انہوں نے نبیوں کے نام پر وہ مجسمے لگا رکھے تھے۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ کعبے کے اندر تک 360 بت، کتنی تعداد ہوتی ہے سوچو، 360 بت کعبے کے اندر نصب کر دیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس بات کی کس قدر ضرورت تھی کہ اب آخری رسول کو توحید کا پیغام لے کر بھیجا جائے، کہ دنیا کو سمجھاؤ، مکہ اہل عرب کو سمجھاؤ کہ تم جس دین پر، راستے پر چل رہے ہو وہ گمراہیت کا راستہ ہے، وہ شرک کا راستہ ہے، تمہیں دین حنیف پر آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی جو تعلیم تھی، حضرت اسماعیل کی جو تعلیم تھی، ان بنیادوں پر تمہیں پلٹ کر آنا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس قدر ضرورت۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں غلط عقائد کی اور کیا کیا شکلیں تھیں، انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا اس کا بیان، کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں لے سکتے، ہم تراویح میں وقت گھٹا دیتے ہیں 10-15 منٹ سنیچر کے دن، اور 15 منٹ صرف اس وقت زیادہ لیا جاتا ہے، اس طرح آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے سیرت کے درس کے تعلق سے۔ تو اب اس کے علاوہ اور ان میں کیا کیا چیزیں تھیں انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے آئے گا، اور ان چیزوں کا ذکر اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت آخری رسول کی آمد یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس کا اندازہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔